السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ محمد فاروق السلفی حفظہ اللہ وتولہ پرمغز خطاب فرما رہے ہیں۔ معاشرے کے اعتبار سے اور اسی طرح سے ہماری جو آپس میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، یا اسی طرح سے حقوق اللہ سے متعلق بھی تقریباً ساری چیزیں آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آخر کیا بولوں۔ ساری چیزیں تقریباً شیخ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے جو تشنا۔ اس لیے میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ بولنے کے لیے کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں۔ تھوڑے ہی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ہوں، چند باتیں آپ حضرات سے کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اس سے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے شیخ نے ایک اور آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے رکھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین صرف اسلام ہی کو قبول فرمائے گا، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول نہیں۔ جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں وہی دین اسلام ہے، اور اسی کے اتباع اور پیروی کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمیں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اور ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اسلام کی اطاعت و فرم برداری کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو بغیر کسی حیل حجت کے مان لیں، اس بات کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے مطالبہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مان لیں، بلکہ یہ بھی مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے محلے کے لوگ ہوں، پڑوس کے لوگ ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، سارے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی فوجی دستے کو کسی علاقے میں بھیجا کرتے تھے تو سب سے پہلا یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یمن کی جانب بھیجا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم جا تو رہے ہو یمن کی جانب، لیکن اے معاذ ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم انہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف بلانا، یعنی سب سے پہلے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھنا، یہ سب سے پہلا تمہارا کام ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ سب سے پہلا کام یہ کہ تم جاؤ، لیکن سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، انہیں بتلانا اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح کرنا، اور جب یہ باتیں وہ مان لیں، جب یہ باتیں وہ مان لیں تو دوسرا نمبر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں الفاظ ہیں کہ پھر تم انہیں بتلانا، فَعَالِمْهُمْ، پھر تم انہیں بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر 5 نمازیں 24 گھنٹہ میں دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ یعنی دوسرے نمبر پر نماز کی انہیں تلقین کرنا اور یہ بتلانا کہ نماز اللہ رب العالمین نے ان پر فرض کی ہے، اور 5 نمازیں فرض کی ہیں، ایک نماز نہیں ہے، 2 نمازیں نہیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے ان پر فرض کی ہیں۔ اس بات کی انہیں دعوت دینا، اور جب وہ اس بات کے پابند ہو جائیں، نماز کو پڑھنے لگے، نماز کے قریب آ جائے، تو پھر انہیں بتلانا کہ ان پر اللہ رب العالمین نے، ان کے مالداروں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں اور فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ہوتا تھا جب بھی آپ کسی بھی صحابی کو کسی بھی علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے کہ انہیں سے جا کے تمہیں جنگ کرنا ہے، لڑائی لڑنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا نہیں۔ یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اہم اور بنیادی بات یہ تھی کہ دین اسلام جسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں سے کچھ مذاہب ایسے ہیں جو صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے فالوور ہیں، دوسرے لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے ہیں۔ جیسے یہودیت ہے، وہ انہی کے لیے ہے اور وہی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی کئی مذاہب ایسے ہیں جو خاص کسی قوم کے لیے یا کسی قبیلے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی دین آئے، جتنے بھی مذہب آئے، وہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان کی گئی ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام یہ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں لے کر آئے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا بخاری کی اور اس طرح سے مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، اللہ
مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی آدمی کو نہیں دی گئی۔ بعض روایات میں من الانبیاء کے الفاظ ہیں، یعنی نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی ہیں جو مجھے دی گئی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں گنائی، ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول ہوتے تھے وہ کسی قوم کے لیے نبی اور رسول ہوتے تھے، وہ کسی قبیلے کے لیے نبی اور رسول ہوتے تھے، وہ کسی علاقے کے لیے نبی اور رسول ہوا کرتے تھے، لیکن میں سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ادیان اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، جو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، یا صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی شکل میں، یہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتی تھی، کسی خاص قبیلے کے لیے ہوتی تھی، سارے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ اور اسی لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ لگاتار چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تو تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے امتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین کو ماننے والے ہوں، کسی مذہب کو ماننے والے ہوں، وہ سارے کے سارے آپ کے امتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی اور رسول نہیں آنے کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا حکم دیا لوگوں کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو سب سے پہلے یہی بات بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں توحید کی دعوت کو عام کرنا، نماز کو قائم کرنا، یا اسی طرح سے زکوٰۃ دینا، اس بات کی دعوت دینا۔ تو یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی، صحابہ اکرام کو بتلائی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے پہنچاؤ، تبلیغ کرو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آیت آپ کو معلوم ہے، ایک آیت بھی اگر آپ کو خیر اور بھلائی کی معلوم ہے تو وہ آپ دوسرے لوگوں کو پہنچاتے رہیں، دوسرے لوگوں کو بتاتے رہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کا ہم سے یہ مطالبہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس فریضے کو اچھی طرح سے انجام دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج قرآن اور اسی طرح سے احادیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم انہیں چھان پھٹک کر اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے، ان آیات کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات طاری تھے، اور کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی، یہ ساری تفاصیل آج ہمارے سامنے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے میرے بھائیوں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام اپنے بعد والوں کو، جو بھی آ رہے ہیں، ہمارے بعد آنے والے ہیں، ان تک پہنچاتے رہیں، ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے جب یہ باتیں جائیں گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اس کے سلسلے
ملے گا اور لوگوں کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ملنا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ساری باتیں جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتلائی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علی اگر تمہاری بات مان کر ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی، اس مجلس کا ایک آدمی بھی ہماری بات مان کر راہ راست پر آ جائے، دین کے قریب ہو جائے تو ہمارے لیے ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ یہ سرخ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور سرخ اونٹ 100 سرخ اونٹ، ایک نہیں 100 سرخ اونٹوں کی بھی بعض روایات میں حدیث الفاظ ہیں۔ 100 سرخ اونٹ عربوں میں سب سے قیمتی سواری تھی، اس سے بڑھ کر اور کوئی سواری نہیں تھی۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہوائی جہاز ہے یا اور دوسری سواریاں مہنگی سے مہنگی رکھ لے لیجیے آپ، وہ سواریاں ویسا ہی اونٹ تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک آدمی اگر تمہاری بات مان لے اور راہ راست پر آ جائے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی بھلائی پر رہنمائی کرتا ہے، جو آدمی کسی بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اس آدمی کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس بھلائی کے کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم نے کوئی بھلائی کی بات اپنے کسی پڑوسی کو بتلائی، اپنے کسی مسلمان بھائی کو بتلائی، اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو بتلائی، اگر وہ ہماری بات مان کر اس پر عامل ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، تو اتنا ہی اجر و ثواب جتنا اس کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اتنا ہی ہمارے کھاتے میں اللہ رب العالمین لکھتا چلا جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 ذریعوں سے اسے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 ذریعے بتلائے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ محنت کی ہے اس نے، نیک بنانے میں اس کی کوشش رہی ہے، اب یہ اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا میں اس کو بھی اجر و ثواب دے گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی کوئی صدقہ اس نے کر رکھا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک لوگ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ علم کی بھلائی تبلیغ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، بھلائی کی دعوت دینے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے رکھی ہے کہ اگر ہم بھلائی کی دعوت دیں گے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ عمل کرتے رہیں گے، جب تک وہ عمل کریں گے اللہ رب العالمین ان کے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا، لیکن اتنا ہی اجر ہمارے لیے بھی رکھے گا اگر ہم بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں بڑی اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ تو اجر و ثواب سے متعلق بات ہوئی،
اور اگر کوئی آدمی برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اجر و ثواب بھلائی پر ملے گا تو برائی کی دعوت دینے والے کے لیے بھی برائی کا ہے۔ جس طرح سے قابیل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ناحق جتنے بھی قتل ہوتے ہیں قابیل کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو ایسے ہی برائی کی دعوت دینے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہوش میں آ جانے کی ضرورت ہے، وہ بھی گناہوں میں اسی طرح سے شریک رہیں گے جب تک وہ برائی انجام پاتی رہے گی۔ یہ بات ہوئی اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے اس سے متعلق، یا اسی طرح سے گناہ ملتے ہیں اس سے متعلق۔ اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لوگوں کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں اس بارے میں جاننا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے جب آپ لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھیں گے، لوگوں کے سامنے توحید کا اعلان کریں گے، اس کا پرچار کریں گے، تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، جس طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ کوئی بھی ایک نبی آپ بتلائیے جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو، کوئی ایک رسول ایسا بتلائیے جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو۔ نبوت اور رسالت سے پہلے وہ بہت اچھے انسان ہوا کرتے تھے، اپنے قوم اور قبیلے کے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، لوگ انہیں اچھا سمجھتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، ان کو بھلا انسان کہا کرتے تھے، ان کی ہر طرح سے تعریفوں میں مگن رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے توحید کی دعوت رکھی، توحید کے بارے میں بتلایا، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی دعوت دی، فوراً لوگ دشمن ہو گئے اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک توحید کی دعوت پیش کرتے رہے لوگوں کے سامنے، اور ہر طرح سے پیش کیا انہوں نے، علل اعلان، چوری چھپے، اور اسی طرح سے اجتماعاً اور انفراداً، مجلس میں اکیلے، رات میں، دن میں، ہر طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقے کو اپنایا، لیکن ان کی قوم کے لوگ ان کے مخالف رہے اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور یہی تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے اولو العزم پیغمبر جن کی اور نبیوں کے مقابلے میں بڑی فضیلت ہے، ان کے ساتھ آپ ان کے واقعات کو دیکھ لیجئے، کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں ان کو اٹھانا پڑی ہیں توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھنے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی اور کہا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، معبود اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرو، صرف اسی کی عبادت ہونا چاہیے۔ یہ بات جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی خاندان سے نہیں تھے، بڑے شریف خاندان سے ان کا تعلق تھا، مذہبی خاندان سے تعلق تھا، جن کی سارے لوگ اس زمانے کے، اس وقت کے، وہاں کے لوگ عزت کیا کرتے تھے۔ ایسے گھرانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، لیکن اتنا ستایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی جاتی ہے۔ آپ کے لیے آگ روشن کی جاتی ہے، اس آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو آزماتا ہے اس طرح سے، اور جب آزمائش میں پورے اترتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ رب العالمین آگ کو حکم دیتا ہے، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ ایسی ٹھنڈی نہیں جیسی اب ٹھنڈی ہے، کپڑے اتار کر چلے جائیں تو ٹھنڈ لگ جائے گی اور صبح اٹھ بھی نہیں پائیں گے۔
نماز میں آنا بھی دشوار ہو جائے گا، پتہ چلا کہ اوپر چلے گئے، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑی ہے، آپ کو اندازہ اور ہمیں اندازہ اس بات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑی۔ بنی اسرائیل غلامی کی زندگی اسی توحید کی وجہ سے گزار رہے تھے۔ فرعون ان کے بچوں کو، جو نر تھے، جو لڑکے تھے، ان کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ اسی توحید کی وجہ سے تو اس کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی سازش کی گئی اور انہیں سولی پر لٹکا بھی دیا گیا۔ اب یہ الگ بات ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں محفوظ اپنے یہاں بلا لیا اور وہ آخر میں آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سازشیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، سب سے بہتر نبی، سب سے پیارے نبی، اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے معتبر اور سب سے زیادہ عزت اور فضیلت والے نبی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ بھی ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے اور کر دوں کہ میں آپ لوگوں کو دھکا دے کے درود اور سلام نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، البخیل الذی من ذکرت عندہ، بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ لہذا آپ کا نام آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سلام پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، مختصر الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، زور سے نہ تو آہستہ سے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کریں۔ ہم دوسرے لوگوں کی طرح سے نہیں ہے کہ جب دھکا لگایا جاتا ہے تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر جو درود بنا رکھی ہے وہ درود پڑھی جاتی ہے، دھکا لگایا جاتا ہے، یا پھر درود بھی نہیں پڑھتے، بس ایسے ہی ہاتھ ہلا لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے اور کہیں گے تو نے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ بخیل اسی آدمی کو کہتے ہیں جو حق ادا نہیں کرتا ہے، بخیل آدمی جو حق ادا نہیں کرتا۔ ہم نے بخیل کا معنی کنجوس سمجھ لیا ہے، بخیل کا معنی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، چائے پی رہا ہے اکیلا، اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ وہ اکیلا پی سکتا ہے۔ ہم کہیں بڑا بخیل آدمی ہے کہ ہمیں نہیں پلا رہا ہے، بیچارے کے پاس ہے نہیں تو پلائے گا کہاں سے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، بخیل کا معنی یہ نہیں، بخیل کا مطلب ہے جو حق ادا نہ کرے، حق اس پر واجب ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا، یہ بخیل ہے۔ مسجد میں مسافر آ رہا ہے، مسافر کا یہ حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ مسافر کو پوچھتے نہیں ہیں اور ایسے ہی منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، بخیل ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، آپ سے پوچھے گا۔ یہ ہے معنی بخیل کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑی میرے بھائیوں، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر امین و صادق کہے جاتے تھے، امانت دار اور سچے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا۔ سارے مکہ کے رہنے والے آپ کو انہی القاب سے یاد کرتے تھے، اور جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عزیز و اقارب کو ڈرائیے، توحید کی باتیں ان کو بتلائیے۔ تو آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا فرما لیا، سارے قریش کے مختلف جو قبائل تھے سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی۔ یہی لوگ جو آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے، یہی لوگ جو آپ کو سچا اور امانت دار کہا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اور آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں برباد ہو جائیں، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ یہ کہہ دیا اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس معاملے پر کوئی زیادہ بات نہیں آگے بڑھائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لہب اس کی تردید میں نازل فرمایا کہ ابو لہب کے خود ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا، جو اس نے کمایا اس کے کسی بھی کام میں نہیں ہے۔ وہ اور اس کی بیوی جو لکڑیاں جمع کرتی ہے، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، دہتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے لیے قرآن مجید میں سورہ لہب ہی کے نام سے ایک سورت نازل فرما دی۔ تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑی، حتیٰ کہ پیارا وطن مکہ، زمین اپنی یا اپنا گھر، ہم میں سے کون ہے جو چھوڑنا چاہے گا؟ کوئی ہے ہم میں سے جو اپنا گھر چھوڑنا چاہے گا؟ اپنے گھر کی حفاظت، اپنی زمین کی حفاظت، اپنے مکان کی حفاظت میں اگر کوئی آدمی مر جائے تو اسے اسلام کہتا ہے کہ وہ شہید ہے۔ زمین کی بڑی اہمیت ہے، دیش کی اپنی بڑی اہمیت ہے، مکان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دین کی اہمیت ہے۔ ایسے مکان میں جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو، ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو حسرت اور افسوس سے ہاتھ بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ یہ آخری انتہا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش سے رچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے قبیلے کے نوجوانوں کو، مختلف قبیلے کے جو قریش کی شاخیں تھیں ان کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا کہ رات میں ایک ہی دفعہ میں حملہ کر کے ان کو ختم کر دینا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی کہ اب یہاں آخری وقت ہے، اب تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ مصیبتیں کہ کم ہیں، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں سے بھی زیادہ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ مکہ والوں کو تو کم از کم اس بات کا ڈر تھا یا خدشہ تھا کہ یہ بنو ہاشم ان کا ساتھ دیں گے، ابو طالب جب تک زندہ رہے تب تک انہیں خوف رہا، لیکن طائف والوں نے ذرہ برابر رعایت نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش قسم کے بچوں کو، شریر قسم کے بچوں کو، آج جو ہم دیکھتے ہیں نا گلیوں میں شرارت کرتے ہوئے بچے ہمارے پھر رہے ہیں، ہم نے انہیں تو دعوت اور تبلیغ کا ذمہ دار نہیں بنایا، ہم نے انہیں نماز کا پابند نہیں بنایا ہے، ہم نے انہیں اچھائی کی دعوت نہیں دی ہے، تو وہ گلیوں میں شرارتیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، کبھی کتے کو مار رہے ہیں، کبھی بلی کے پیچھے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے ہیں، کبھی کسی پاگل دیوانہ آ گیا تو اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے اسے مارتے ہوئے ڈھیلے اور ڈنڈے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اوباش بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا، وہ آپ پر پتھر برساتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکڑ مارتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون جاری ہو گیا سر سے اور دوسرے بدن کے اعضاء سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں خون جم جاتا ہے۔ ایسے حالات میں فرشتہ آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی طرف سے میں آیا ہوں، اگر حکم دو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں پیس دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو نہ مانے، مجھے امید ہے ان کی نسل آگے اسلام قبول کرے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں اٹھانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ڈیلے اور ڈنڈے اٹھانے والے، ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں میرے بھائیوں آئیں گی اگر ہم توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات آپ نے پڑھے ہیں، حضرت خواب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں آپ نے۔ حضرت عمار اور سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں غلام تھے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو برتاؤ کفار مکہ نے کیا وہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے چوراہے پر باندھ کر رسی سے ٹانگیں چیر دی جاتی ہیں اور شرمگاہ میں برچھا مار کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیانک معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں دین کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، توحید کی خاطر۔ تو یہ جو دین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہمارے اوپر رکھا ہے۔ ہمیں یہ اپنے اوپر فالو کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس بات کا ذمہ دار ہمیں بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک